لیکن اس کی سگنیفیکینس کو سمجھیے. خیبر والے دن جب یہودیوں کے نجومیوں نے کہا کہ آج کا دن جنگ کا دن نہیں ہے مسلمانوں کو، انہوں نے کہا کہ جی آج ہار جائیں گے، آج آخری دن ہے، مر جائیں گے. تو مولا علی کہتے کہ ایسی کی تیسی علم نجوم کی، میں جو مرضی کرنا چاہوں گا میں کر لوں گا. مالک نے پتھر پہ علم گاڑا، ستاروں نے راستے بدل لیے، مولا علی کا علم پتھر پہ گڑتا چلا گیا اور ستاروں کے راستے بدل گئے. وہی نجومی بھاگتا ہوا نیچے آیا، یہ کیا کیا ہے، یہ کیا کیا ہے، یہ ستارے کیسے بدل گئے، یہ تو اپنی ایک چال پہ چلتے ہیں، مہینوں میں بدلتے ہیں، یہ آج کیا ہوا. اگر اس کی سگنیفیکینس نہ ہوتی تو مولا علی ان کو یہیں رہنے دیتے، معجزاتی طور پہ ان کی ڈائمینشنز بدل کے اس کو نہ دکھاتے. بالکل اس کو سمجھیے، نہ دکھاتے. اگر دکھایا ہے اس کا مطلب ہے یہ ہے. ماننا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ جو علم اللہ نے آپ کو دے دیا یہ اس سے بہت اوپر کا علم ہے. اب کسی کو اگر سمجھ نہیں آتا تو اس میں اس کا قصور ہے نا بیٹا. چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آتا تو سورج کے ہونے کے اوپر تو سوال نہیں ہو سکتا، اس کو نظر نہیں آتا. ٹیسلا کی ساری زندگی 369 کے اوپر، نکولا ٹیسلا ساری زندگی اسی کی ریسرچ میں گزری. اسٹیفن ہاکنگس بھی اسی کے اوپر کام کرتا رہا. 369 کو آئیڈینٹیکل دیکھ لیں. 3 ہیپننگس کا نمبر، 6 فائنینس اور رومانس اور ریلیشن شپ کا دنیا کا نمبر، 9 کمپلیشن کا نمبر. پوری کائنات اسی کے اندر تو ہے. اب 369 کو جمع کریں، 3 + 6 + 9 18، 8 + 1 9 کمپلیشن. آپ اس کو جدھر سے مرضی پڑھ لیں، یہ کمپلیشن ہے کائنات کی. اس کے اندر بہت بڑے بڑے راز ہیں. یعنی اتنے بڑے آدمی کی کہ جس کے نام کے اوپر دنیا کی سب سے زیادہ پیٹنٹس ہیں، جس نے دنیا کی موجود دنیا کی سب سے زیادہ انوینشنز کی ہوں، اس بندے کی ساری زندگی اس کو پڑھتے ہوئے گزر گئی ہو تو اس کے اندر کوئی راز تو ہوگا نا. ٹیسلا کوڈ میں 369 یہ کائنات کی ہیپننگز ہے، کیونکہ یہ شروع اللہ سے ہوتا ہے 12، 2 + 1 اور ختم 9 پہ ہوتا ہے. یہ کائنات کی کمپلیشن کا راز ہے. اس میں کوڈنگز کو پڑھتے چلے جائیں، آپ کو پوری کائنات کی سمجھ آتی جائے گی کہ یہ کیسے بنی، کیسے چل رہی ہے، کیا ڈائمینشن ہے، کون سا. تبھی تو مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ مجھے زمین کے راستوں کا جتنا علم ہے اس سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. کسی نے پوچھا ہی نہیں. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مالک آپ کی زندگی میں بھی کوئی ریگریٹ، کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے؟ فرمایا ہاں، اس بات کا ریگریٹ ہے کہ جتنا اللہ نے مجھے علم دیا تھا اس کے بارے میں کسی نے پوچھا ہی نہیں، کوئی وہ سوال ہی نہیں کر سکا. اصل میں آپ کی زندگی میں آپ کا وقت میٹر کرتا ہے، ٹائم. اللہ کہتا ہے زمانے کو برا مت کہو، زمانہ تو میں ہوں. زمان بیسیکلی ٹائم، اینڈ ٹائم از دا گاڈ. ٹائم بند ہے اللہ کی کوڈنگ میں، اسی کا مطلب ہے وہی ہے. کل یومن ہوا فی شان، ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے. اللہ بھی اسٹیٹک اور اسٹیگننٹ نہیں ہے، کائنات کا نظام بھی اسٹیٹک اور اسٹیگننٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کی ڈائمینشنز ہیں اس میں سب سے اہم چیز ہے آپ کی ڈیٹ آف برتھ. ڈیٹ آف برتھ میں نے آپ کو کہا تھا 7 چیزیں 7 کریٹیوٹیز کی. ٹھیک ہے. اور 7 کریٹیوٹیز میں ایک اللہ کی وننس کو کریں تو 8 انسان کی. اب یہ 8 ڈیجٹ یعنی انسان کی پوری زندگی کا کوڈ 8 ڈیجٹ میں ہوتا ہے. 8 ڈیجٹ میں ہوتا ہے. 2 اس کے جو ہے وہ دن، ڈیز، وہ 0 1 ہو یا 12 ہو یا 11 ہو، کوئی بھی ہوں گے وہ 2 ڈیجٹ. ٹھیک ہے. 2 ڈیجٹ منتھ کے. ٹھیک ہے. 4 ڈیجٹ سال کے. ٹھیک ہے. ٹوٹل 8. ان سب کو جمع کریں، ان سب کو جمع کریں سنگل ڈیجٹ تک، کیونکہ آپ انسان ہیں، آپ نے سنگل ڈیجٹ تک اس کو جمع کرنا. جو آپ کا لائف پاتھ نمبر آیا اس کو 11 سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کونین، کیونکہ لولا لما خلقت الافلاق کی وجہ سے کائنات پوری کا کوڈ، پیٹنٹ شپ، رجسٹری اس کائنات کی، اس پوری سسٹم کی اللہ نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آپ کا لائف پاتھ نمبر جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نمبر سے مس کرے گا تو
اپنا جو لائف پاتھ نمبر ہے اس میں سے مائنس کر لیں, جو نمبر بچے گا, جو نمبر آپ کے پاس بچے گا وہ آپ کی لائف کا سب سے پاورفل نمبر ہے. وہ یہ ہوگی کہ آپ کا اپنے لائف پاتھ نمبر جمع کیا, نمبر آیا 1, 11 سے مائنس کیا اب آئے گا 10. اب 10 کو ڈبل ڈیجٹ میں یوز کرنا ہے یا سنگل ڈیجٹ میں یوز کرنا ہے. 10 کو ہم نے 1 پڑھنا ہے یا ہم نے 10 کو جو ہے وہ 10 پڑھنا ہے. تو ایک چیز یاد رکھو, جب وہ انرجی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمبر سے مس کرے گی تو پھر وہ جو ہے وہ اگر ڈبل ڈیجٹ بھی ہوگی تو آپ اس کو سنگل ڈیجٹ نہیں کر سکتے. تو 10 آپ کا اینجل نمبر ہوگا, 1 نہیں ہوگا. اسی طرح اب آ گیا اینجل نمبر کو استعمال کیسے کرنا ہے اور وہ ہوتا کیا ہے. فرض کیا آپ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آیات پڑھتے ہیں تو کچھ تلاوت کرتے ہیں, کس لیے کہ انرجی, کچھ پڑھ کے پھونکتے ہیں تو انرجی. اب اگر اللہ اور رسول کا نام آپ ہر جگہ لکھیں گے تو بعض اوقات اس کی توہین بھی ہو سکتی ہے, گر بھی سکتا ہے. ہر جگہ پہ تو آپ آیات نہیں لکھ سکتے. بالکل. اب آپ کی زندگی میں ایک مرجر ہے اللہ اور رسول کا, یعنی آپ کی ذات میں, آپ کے نمبر میں, رسالت میں آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی انرجی موجود ہے. خواہ آپ اچھے انسان ہیں برے انسان ہیں میٹر ہی نہیں کرتا, اللہ نے رکھ کے بھیجی ہوئی ہے. اس انرجی کو جب آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی انرجی سے مس کر کے نکال لیں گے تو وہ پاورفل ہو جائے گی, ملٹیپلائڈ ہو جائے گی. آپ کا اینجل نمبر کسی کاغذ کے ساتھ, کوئی آپ نے گاڑی لی, کوئی گھر لیا, کوئی ڈیڈ کی, کوئی بزنس کیا, کچھ کیا, اس کے کسی پیج کے پچھلے حصے پہ چھوٹا سا کر کے اپنا اینجل نمبر لکھ لیں اور سرکل کر دیں. کرنا گرین سے ہے, صرف ایک شرط ہے اس کی, گرین. سرکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انرجی اسی کے اندر رہے گی, اس کو برکت ملنی شروع ہو جائے گی. اب سب سے بڑی چیز انسان کو انگزائٹیز بھی ہوتی ہیں, پریشانی بھی ہوتی ہے, بیماری بھی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ فیلنگ بھی ہوتی ہے, ڈاؤن بھی ہوتا ہے, نظر بھی لگتی ہے. اپنے ہاتھ میں پین پکڑیں اور اپنے ریسٹ کے اوپر, ہتھیلی کے نیچے یہاں پر گرین پین سے اپنا اینجل نمبر لکھ کے سرکل کر دیں. آپ کی انگزائٹی ختم ہو جائے گی 2-3 گھنٹے میں, یو ول فیل اٹ. آپ کا ڈپریشن کم ہونا شروع ہو جائے گا, یو ول فیل اٹ. آپ کے فائنینشیل معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے, یو ول فیل اٹ. کر کے دیکھیے گا. لکھ صرف پیپر پہ سکتے ہیں, وائٹ پیپر پہ لکھنا ہے بیٹا, جس پہ مرضی لکھ لیں, لیکن اگر پیپر پہ لکھ لیں تو آسانی ہوگی. ہمارے ہاں یہ لا کا کانسیپٹ ہے جی کہ وہ چاندی پہ سونے پہ, تو بیٹا مجھے ساری زندگی ہو گئی ہے کام کرتے ہوئے, سونے چاندی لکڑی لو فرق کوئی نہیں ہوتا, کاغذ پہ لکھ لو تب بھی وہی کرتی ہے. اور ذرا سی چونکہ مہنگی بیچنی ہوتی ہے تو وہ پھر سونے چاندی پہ بنا لیتے ہیں. ورنہ میری فیلڈ کے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہیں, تو بیٹا میں نے جا کے اللہ کو جواب